ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے سدا باغ جنت میں موجیں کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے حکومت ملی ہے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مدینے میں مجھے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے گھرانہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں
خزانہ ملا ہے، جسے مل گئی ان کے در کی گدائی، اسے دولت دو جہاں آئی، جہاں ہاتھ آئی، در مصطفیٰ تک ہے جس کو رسائی، شفاعت کا اس کو بہانہ ملا ہے، در مصطفیٰ تک ہے جس کو رسائی، شفاعت کا اس کو بہانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گزشتہ جمعہ میں ایک حدیث پاک کا کچھ حصہ میں نے بیان کیا تھا۔ مسند امام اعظم جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث پاک جو جمع کی ہیں، اور مسند امام اعظم کے نام سے یہ حدیث پاک کی کتاب موجود ہے، اور احادیث مبارکہ کی آج جتنی بھی کتابیں موجود ہیں، یہ ان میں سب سے پہلے لکھی گئی، سب سے پہلے جو احادیث مبارکہ کتابی شکل میں جمع کی گئی اور جو آج ہمارے پاس موجود ہیں کتابیں، ان میں سب سے پہلے یہ کتاب لکھی گئی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے 100 سال پہلے، کیونکہ حضرت امام بخاری کا انتقال ہوا ہے 252 ہجری میں، 252، اور اس سے 102 سال پہلے 150 ہجری میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال ہوا۔ آپ کے بعد پھر حضرت امام مالک نے موطا امام مالک لکھا، انہوں نے احادیث مبارکہ جمع کی، اور باقی پھر اس کے بعد تمام احادیث مبارکہ کی کتابیں جمع ہوئی۔ صحاح ستہ کے نام سے جو مشہور کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی اور ابن ماجہ، یہ تو 100 سال اور 150 سال بعد اس کے لکھی گئیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ حدیث جو ہے اکثر کتابوں میں اسی حدیث سے کتابوں کا آغاز کیا گیا۔ مسلم شریف میں بھی پہلی روایت یہی ہے، اور مسند امام اعظم میں بھی، اور باقی کتابوں میں بھی شروع کے ابواب میں یہ حدیث پاک آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ روایت کرتے ہیں، اور مسلم شریف کی روایت میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنے ابا جان حضرت فاروق اعظم سے یہ حدیث سنی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں موجود تھے، صحابہ اکرام کا ایک گروہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، ایک جماعت حاضر تھی، تو ایک نوجوان باہر سے آیا، بڑے سفید کپڑے اس کے اور سیاہ بال، تو فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ یہ آدمی اگر مدینہ شریف کا رہنے والا ہے تو چھوٹی سی بستی ہے، سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو ہمیں سے جانتے ہوتے، لیکن ہمیں سے کوئی اسے جانتا نہیں، اور اگر مسافر ہے تو مسافر پر سفر کے اثر ہوتے ہیں، گرد و غبار ہوتی ہے، کپڑے جو ہیں اس کے سفر میں میلے ہو جاتے ہیں، بال بکھرے ہوتے ہیں، گرد پڑی ہوتی ہے، تو سفر کا کوئی اثر نہیں ہے،
اور ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ میں بڑے ادب سے حاضر ہوئے، حضور میں قریب ہو جاؤں؟ فرمایا آ جاؤ، اور قریب ہو جاؤں۔ آ کے دوزانوں حضور کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ بیٹھے، اس طرح کہ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ انہوں نے گھٹنے ملا دیے، اور پھر انہوں نے سوال کیا کہ ارشاد فرمائیے کہ ایمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، اور اس بات پہ ایمان رکھے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، قیامت قائم ہوگی، اور اچھی اور بری تقدیر کہ جو بھی انسان کو تکلیف پہنچنی ہے یا انسان کو کوئی فائدہ پہنچنا ہے، جو نقصان ہونا ہے، جو نفع پہنچنا ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، اور اب اس کے مطابق ہونا ہے۔ اس کی میں نے وضاحت کی تھی کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے اس کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں نہ اس کا علم ہے نہ ہم پابند ہیں۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم دنیاوی اور دینی اعتبار سے اپنے طور پر جو ہم سے کوشش ہو سکے وہ ہم کوشش کریں، نیکی کی کوشش کریں، برائی سے رکیں۔ اسی طرح دنیا کے اعتبار سے رزق حلال کے لیے کوشش کریں، حرام سے بچیں۔ باقی جو لکھا ہوا ہے وہی ہوگا، لیکن ہم اس کے نہ ہمیں علم ہے اور نہ ہم پابند ہیں، اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے چلیں۔ تو جب حضور نے یہ جو یہاں تک بیان کی تھی میں نے یہ حدیث پاک، جب حضور نے اس کے سوال کا جواب دیا تو وہ نوجوان کہنے لگا صدقت، آپ نے سچ کہا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں فَعَجِبْنَا مِن تَصْدِيقِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَوْلِهِ صَدَقْتَ كَأَنَّهُ يَعْلَمُ۔ ہمیں تعجب ہوا کہ پہلے تو اس نے سوال کیا، اور جب اس کے سوال کا حضور نے جواب ارشاد فرمایا تو وہ کہتا ہے آپ نے ٹھیک کہا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اس چیزوں کا پہلے سے علم تھا۔ تو فرماتے ہیں ہم پہلے ہی تعجب کیا کم تھا، اب اور زیادہ تعجب ہوا۔ بھی عجیب انسان ہے، سوال کرتا ہے اور جو حضور نے جواب ارشاد فرمایا تو کہتا ہے صدقتا، آپ نے ٹھیک کہا۔ پھر انہوں نے کہا فَأَخْبِرْنِي عَنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ مَا هِيَ، کہ اسلام کی شرائع، اسلام کے جو طریقے ہیں، جو چیزیں اسلام میں ضروری ہیں ان کے بارے میں۔ ایمان میں تو جو چیزیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے، عقیدہ رکھنا ضروری ہے، وہ آ گئی۔ اب اسلام میں وہ کام آئیں گے جو اسلام میں ضروری ہیں، یعنی جو کام کرنے کے ہیں، عمل۔ وہ عقیدہ تھا، اب اس میں عمل آئے گا کہ کیا کیا کرنا ہے اسلام میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز قائم کرنا، اقام الصلاۃ۔ اسلام کے جو طریقے ہیں، ارکان اسلام، ان میں سب سے پہلا ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرنا، اقام الصلاۃ۔ دیکھیے قرآن پاک میں ہر جگہ پہ اقیم الصلاۃ ارشاد فرمایا گیا۔ سلو کا معنی ہے نماز پڑھو، اور اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو۔ اب ہر جگہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، صرف پڑھنے کا نہیں، کیونکہ پڑھنے میں تو اگر جمعہ پڑھ لیا، کبھی عصر پڑھ لی، کبھی مغرب پڑھ لی تو یہ نماز پڑھنے میں آئے گا، لیکن اقیم الصلاۃ کی نماز کی پابندی کرو، 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھو، اور اگر جہاں تک ہو سکے باجماعت ادا کرو۔ اس میں فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ پھر سنتیں، مستحبات کا بھی، ان کی بھی رعایت کی جائے، تو یہ ہے نماز قائم کرنا۔ وَإِيتَاءُ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ دینا، یہ بھی ارکان اسلام میں سے ہے کہ جو بھی آدمی صاحب نصاب ہے وہ سال کے بعد اپنے تمام جتنا اس کے پاس اثاثہ موجود ہے اس کا 2.5% زکوٰۃ ادا کرے۔ وَحَجُّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا جو وہاں کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی جو جا سکتا ہو، مالی اعتبار سے
اس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ جا سکتا ہو، کہ وہاں کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اہل و عیال جن کا نفقہ خرچہ اس کے ذمہ ہے، ان کے اخراجات، اس کے واپس آنے تک ان کے اخراجات، یہ ساری چیزیں استطاعت میں آتی ہیں کہ اس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ جا سکتا ہو، وہاں کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو، اپنے اہل و عیال جن کا خرچہ اس کے ذمہ ہے اس کے واپس آنے تک ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو سکے۔ اور پھر استطاعت میں یہ بھی ہے کہ رستہ پرامن ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ پہلے زمانے میں اور ہوتی تھی، مثلا اب جس طرح یہ وبا ہے اس کی وجہ سے حج جو ہے اگر ہوگا بھی تو لگتا ہے کہ بہت پیمانے پہ ہوگا۔ تو اب اگر کوئی آدمی اس سال وہ صاحب استطاعت تھا، باقی ساری اس کے پاس گنجائش موجود تھی اور وہ جانا چاہتا تھا لیکن نہیں جا سکا، تو وہ اس وجہ سے گناہ گار نہیں ہوگا کہ یہ چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ بھی استطاعت کے اندر یعنی شامل ہے۔ وَصَوْمُ رمضان، رمضان شریف کے روزے رکھنا، ماہ رمضان المبارک کے روزے پورے مہینے کے۔ وَالْاِغْتِسَالُ مِنَ الْجَنَابَةِ، غسل جنابت یعنی جب غسل واجب ہو تو غسل کرنا۔ تو یہ حضور نے ارکان اسلام بیان فرمائے۔ قال صدقت، اب پھر وہ آنے والا نوجوان کہتا ہے صدقت، آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ تو فرماتے ہیں صحابہ کرام فعجبنا لقولہ صدقت، ہمیں اس کی اس بات سے تعجب ہوا۔ پھر تعجب ہوا، پھر سوال کیا ہے، تو سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس آدمی کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو جب جواب ارشاد فرمایا گیا تو اب کہتا ہے صدقتا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو پہلے اس چیز کا علم ہے۔ تو فرماتے ہیں ہمیں تعجب ہوا۔ پھر تیسرا سوال انہوں نے کیا، فقال فاخبرنی عن الاحسان ما ہوا، انہوں نے عرض کیا کہ یہ فرمائیے کہ احسان کیا ہے، یعنی نیکی کا بلند ترین درجہ، بلند ترین مقام، اس کو احسان کہا جاتا ہے۔ تو احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعمل للہ، ایک روایت میں ہے ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اور یہاں جو الفاظ ہیں ان تعمل للہ، یہ اس سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہیں کہ تو عمل کرے اللہ کے لیے، جو بھی اچھا عمل ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ مقصد کسی کو اور کو دکھانا نہیں کہ کوئی اور دیکھے اور میری نیکی کی اور تقوی اور پرہیزگاری کی دھاک بیٹھ جائے، یا لوگوں میں مشہور ہو جاؤں بڑا نیک ہے بھائی۔ کوئی بھی نیک عمل ہو، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے، کوئی بھی نیک عمل ہے، اس میں سب سے بنیادی شرط وہ یعنی خلوص ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، مقصد لوگوں کو دکھانا نہ ہو۔ اور اگر لوگوں کو دکھانا مقصد ہوگا تو پھر چاہے بظاہر کتنا ہی اچھا عمل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ بھائی ٹھیک ہے، چلو رمضان شریف آ گیا لوگوں میں، لیکن اس کی خبر ٹی وی پہ آنی چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے فلاں صاحب نے اتنا صدقہ کیا، اتنا خیرات کیا، لوگوں کو دیا۔ اب لوگوں میں تو واہ واہ ہو جائے گی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی بڑا نیک ہے جی، بڑا متقی ہے جی، بڑا سخی ہے، تو جو اس کا مقصد تھا وہ تو فوراً حاصل ہو گیا، بھائی لوگ واہ واہ کریں، لوگوں میں سخاوت کی دھاک بیٹھے۔ لیکن اب اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قدر و قیمت تب ہوگی جب خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو۔ ہاں اگر کسی نے اس نیت سے کیا بھائی اس کو دیکھ کے دوسروں میں بھی یعنی ترغیب پیدا ہو اور دوسرے بھی
اس کو دیکھ کر وہی نیک عمل کریں. تو ایسی نیت اچھی، اگر ایسی نیت سے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے. ہم تو صرف ظاہر کو جانتے ہیں نا، دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے کہ کوئی کس نیت سے عمل کر رہا ہے. اگر یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب پیدا ہو، لوگ بھی وہ نیک عمل کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، اس کی نیت کے مطابق اس کو اس کا بھی اجر ملے گا. تو بہرحال یہ سب سے بنیادی شرط ہے خلوص، ریا سے پاک ہونا، دکھلاوے سے پاک ہونا. اور فرمایا ان تعمل للہ کأنک تراہ، اللہ کے لیے عمل کرے اور کیفیت یہ ہو کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، ایسے عمل کرے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تو یہ مرتبہ نہیں پا سکتا تو کم از کم یہ ضرور یاد رکھو، یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے، لیکن رب ہمیں دیکھ رہا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم ہیں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اس کے لیے نیکی کر رہے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور ایک معنی صوفیاء نے یہ اس کا بیان کیا ہے فَإِن لَّمْ تَكُن. اب یہ ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل اور یعنی گرامر کے اعتبار سے کانا کبھی تاما ہوتا ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ اگر تو اپنی ذات کو ختم کر دے، اپنے آپ کو ختم کر دے، تو پھر وہ مقام پا لے گا کہ رب کو دیکھ لے گا. لیکن یہ صوفیاء نے معنی بیان کیا. علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تو وہ درجہ نہیں پا سکتا تو کم از کم یہ درجہ ہونا چاہیے کہ یہ ذہن میں ہر وقت رہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب یہ چیز انسان کے ذہن میں ہوگی تو پھر ریا بھی نہیں آئے گی اور پھر انسان کی توجہ بھی ادھر ادھر نہیں بٹے گی. نماز کے لیے کھڑا ہے تو یہ ہمہ وقت پورا ٹائم یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. تو جب یہ چیز ہوگی تو پھر انسان کی توجہ نماز کے اندر ہوگی اور نماز کے ارکان کو بھی صحیح طریقے سے ادا کرے گا، اور پھر بھولنے کے چانسز بھی کم ہوں گے کہ انسان بھولتا اسی وقت ہے جب توجہ انسان کی ادھر ادھر ہو جاتی ہے. آگے فرمایا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَإِنَّكَ مُحْسِنٌ، جب تو نے یہ کر لیا، یعنی رب کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ مقام نہیں حاصل کر سکتا تو کم از کم یہ ہمیشہ ذہن میں رکھ کہ تو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. جب تو نے یہ کر لیا تو پھر تو محسن ہے، یعنی نیکی کا اعلیٰ درجہ تو نے پا لیا. قال نعم قال صدقت، پھر انہوں نے کہا صدقت. قال فأخبرنی عن الساعة متى هي، پھر وہ آنے والا کہتا ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کے بارے میں مجھے ارشاد فرمائیے، بتائیے کہ کب آئے گی. قال مل مسئول عنہا بعالم من السائل، حضور نے فرمایا اب سأل یسأل عربی میں اس میں فاعل آتا ہے سائل، پوچھنے والا. مانگنے کے معنی میں بھی آتا ہے سائل، مانگنے والا. تو ویسے لفظی معنی اس کا پوچھنا، سأل یسأل. تو سائل پوچھنے والا اور مسئول اس میں مفعول جس سے پوچھا جا رہا ہے. تو حضور نے فرمایا جس سے سوال کیا جا رہا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے، وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. اب دیکھیں اگر اس کو ہم اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں، اس لفظ سے، اس جملے سے بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں علم نہیں تھا کہ کب آئے گی. لیکن اگر اسی حدیث کے سیاق و سباق کو دیکھیں کہ انہوں نے ایمان کے بارے میں سوال کیا، حضور نے اس کی تفصیل بیان کی، تو انہوں نے کہا صدق تک ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ ان کو علم تھا. اسی طرح پھر شرائع اسلام، ارکان اسلام کے بارے میں پوچھا، حضور نے ارکان اسلام بیان کیے تو انہوں نے کہا صدق تک ٹھیک کہا، مطلب ہے کہ ان کو علم تھا. احسان کے بارے میں پوچھا، حضور نے بیان فرمایا، کہا بھائی ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے. اس کا مطلب ہے آگے والے سوال کا جواب بھی ان کو معلوم ہے آنے والے کو. تو حضور نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا.
مطلب یہ ہے کہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں، لیکن تقدیر الہی یہ ہے کہ اس کو پوشیدہ رکھا جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بہت سی بیان کی، احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ یہ بھی بیان فرما دیا کہ 10 محرم کا دن ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا، عصر کے بعد کا ٹائم ہوگا، لیکن سن نہیں بتایا۔ اگر سن بتاتے تو آج حساب کتابیں لگا کے ہم جان لیتے کہ اب 1441 تو محرم گزر گیا ہے، آگے 1442 ہجری شروع ہوگا، تو ہم کہتے جی اگر 1442 10 محرم ہے تو چلو 4-5 مہینے رہ گئے ہیں، اگر 10 سال بعد ہے، 20 سال، 100 سال، 1000 سال بعد۔ لیکن یہ چونکہ تقدیر الہی تھا کہ لا تأتیکم الا بغتۃ، قیامت اچانک آئے گی، پہلے سے کوئی وارننگ یا اطلاع نہیں ہوگی، اس لیے تقدیر الہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس چیز کو ظاہر کرنے سے روک دیا۔ حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تمہیں بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، لیکن تقدیر الہی ہے کہ اس کو اوپن نہیں کرنا ہے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات رب کا دیدار کیا، جو سب غیبوں سے بڑا غیب، غیب الغیب ہے، تو قیامت کی پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اور کوئی غیب بلا تجھ سے کیا نہاں، اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تجھ پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ، جب رب نے اپنا دیدار کرا دیا جو سب سے غیب الغیب ہے، تو پھر یہ قیامت کا علم کیا غیب پیچھے رہ جاتا ہے۔ لیکن تقدیر تھی، حضور نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن ہاں ولیکن لہا شرائط، اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ اور پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش نازل فرماتا ہے اور یہ جانتا ہے کب بارش ہوگی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور کیا ماں کے پیٹ میں کیا ہے بچہ پیدا ہونے والا وہ اس کو جانتا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی آدمی نہیں جانتا۔ درا یدری کا معنی ہوتا ہے اندازے سے جاننا کہ وہ کل کیا کمائے گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی اپنے طور پر یہ بھی نہیں جانتا کہ کس زمین میں اس کی موت ہوگی۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور خبردار ہے۔ قال صدقت، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ثم انصرف، پھر وہ نوجوان اٹھ کے چلا گیا، ونحن نراہ، ہم اس کو دیکھ رہے تھے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بالرجل، جب وہ چلا گیا نوجوان تو حضور نے فرمایا اس نوجوان کو واپس بلا کے لاؤ میرے پاس۔ فقمنا فی اسری، صحابہ فرماتے ہیں ہم اس کے پیچھے دوڑے، فما ندری این توجہ، تو ہمیں معلوم نہیں کہ اس کو زمین کھا گئی کہ آسمان نکل گیا، کہیں مل ہی نہیں رہا۔ اب کوئی اس زمانے میں یہ تھے نا گاڑی پہ بیٹھ کے چلا گیا ہوگا، پیدل ہی جانا تھا، گھوڑے پہ باہر ہوگا، اونٹ پہ ہوگا، تو ڈھونڈ رہے ہیں مل نہیں رہا۔ تو ولا رأینا شیئا، اور بھی کوئی ایسا اثر نہیں تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھا اور گھوڑا دوڑا دیا ہو۔ فذکرنا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور اس کا تو کوئی نام و نشان نہیں مل رہا، کدھر گیا وہ نوجوان؟ فقال ھذا جبریل علیہ السلام، حضور نے فرمایا یہ حضرت جبریل امین تھے، اتاکم یعلمکم معالم دینکم، وہ آئے تھے تاکہ تمہارے دین کی باتیں تمہیں سکھائیں، وہ سوال کریں میں جواب دوں اور تمہیں ان چیزوں کا علم ہو۔ واللہ ما اتانی بصورت الا وانا اعرفہ فیہا، اللہ کی قسم جب بھی وہ کسی وقت میرے پاس آئے تو ایسی شکل و صورت میں آئے تھے جس کو میں پہلے سے جانتا تھا، ایسی الا ہذہ الصورہ، یہ آج نئے ایک روپ میں آئے تھے، ورنہ پہلے جس بھی صورت میں آتے تھے میں اس کو جانتا تھا۔ تو اس حدیث کو محدثین کی اصطلاح میں حدیث جبریل کہا جاتا ہے، کہ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، سوالات کیے، حضور نے
جوابات ارشاد فرمائے تاکہ صحابہ کرام کی تعلیم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔